بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ بلد کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں پر سورہ بلد مکمل ہو رہی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ نے اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، زبان دیے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد خیر اور شر کی راہیں بتلائیں کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب ان آیات میں اللہ پاک ہر نیک عمل کے مقبول ہونے کی ایک شرط بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کے ہاں اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جو ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے اللہ توحید کو پسند کرتے ہیں۔ انبیاء کی جو نبوت کا قائل ہو، آخرت کے دن پر یقین ہو، فرشتوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ کو ایک جانے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل ہو تو وہ قابل قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو چاہے وہ عمل اپنی نگاہ میں کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول نہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ صاحب ایمان نیکی کرنے والا محض خود ہی نیکی نہیں کرتا بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، خود تو نیکی پر جمع ہی رہتا ہے لیکن ساتھ میں وہ ایک دوسرے کو باہم مہربانی، نرمی، رحم دلی، حسن سلوک کی وصیت کرتا رہتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ شفقت، چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی، بے کسوں بیواؤں، بے زبانوں کے ساتھ چارہ سازی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ بیماروں کو دوا کرانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، درماندوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اسی طرح تمام نیکیوں کی اصل جڑ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنا، یہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے ایمان کے بعد تمام نیکیوں کی اصل دو ہی چیز کو بیان فرمایا۔ ایک تعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکموں کی تعظیم، جس کو عبادات کہا جاتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح تعظیم لامر اللہ یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ،
اس کو اللہ نے مرحمہ سے تعبیر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاعات پر جمے رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کی دائیں طرف جگہ ملے گی، یا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نافرمانی پر، ظلم، شرک کے اندر پڑے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ اس موضوع پر اللہ نے اس صورت کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمارا شمار دائیں والے لوگوں میں فرمائے، یا وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی طرف سے رحمت کا اور شفقت کا جن لوگوں کے ساتھ اللہ معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ پھر وہ ان لوگوں میں، یعنی ظالم انسان اللہ کے احسانات سننے کے بعد ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو نیک کاموں کی وصیت کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ میں ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عرش الہی کے دائیں طرف جگہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے لوگ ہیں، یا عرش الہی کے بائیں طرف جگہ پانے والے لوگ ہیں، یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔